السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آمین یا رب العالمین۔ تمام تر تعریف، حمد، ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اور مجد اس خالق کائنات کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس مختصر سے درود و سلام کے بعد معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ تعالی سورہ ہود کی آیت نمبر 45 سے کلاس رہے گی۔ سورہ ہود جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ مکی سورت ہے اور مکہ کے حالات کس طریقے سے ہے یہ بھی اس کا بھی ہمیں علم ہے کہ ایسے سنگین حالات میں بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دین کے لیے مکہ کے اندر پریشان کیا جا رہا ہے، ستایا جا رہا ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کی عبرت اور نصیحت کے لیے، یعنی مشرکین مکہ کی عبرت اور نصیحتوں کے لیے انبیاءوں کے واقعات بیان فرمایا، جہاں پہ اللہ رب العزت نے اپنی معرفت کے تعلق سے بیان کیا، توحید کے تعلق سے بیان کیا، شرک کی قباحت کے تعلق سے بیان کیا، اور بھی اس طریقے سے کئی انداز سے، کئی اینگل سے، کئی نقاط کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے انہیں حق کی معرفت کرائی۔ اسی میں سے ایک جو ذریعہ تھا وہ یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے انبیاءوں کے قصے اور انبیاءوں کے وقت کے جو لوگ ہیں ان کے حالات کو بیان کیا کہ دیکھو یہ نبی آئے تھے اور ان کی یہ قوم تھی، جنہوں نے نبی کی بات کو مانا وہ کامیاب اور کامران ہوئے، اور جنہوں نے نہیں مانا ان کا انجام تمہارے سامنے ہے۔ اور یہ ہمارے لیے بھی عبرت ہے کہ ہم بھی دیکھ لیں کہ جنہوں نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی، اللہ رب العزت نے اسے کس طرح سے تہ و بالا کیا، اور جنہوں نے اللہ رب العزت کی فرمانبرداری کی، جیسے صحابہ اکرام، ان کے بعد صحابی، تابعین، تبع تابعین، ائمہ اکرام، جنہوں نے صحیح طریقے سے اللہ اور اللہ کے نبی کی اطاعت و فرمانبرداری کی، محبت کی اور آپ کے حکموں پر چلے، اللہ رب العزت نے ان کو دنیا کے اندر کیسے امن و امان سے، سکون سے رکھا، اور انشاءاللہ تعالی آخرت میں بھی ان کا انجام بہتر ہوگا۔ اور صحابہ اکرام کے تعلق سے تو خود اللہ نے وحی نازل فرما دی، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اور کئی صحابہ ایسے تھے جن کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرداً بھی کہا کہ تم جنتی ہو۔ تو یہ واقعات کے ذریعے سے دو چیزیں ہو رہی ہیں، ایک تو مشرکین مکہ کو ان کے انجام کے بارے میں، ان کے انجام کے بارے میں بتا کر کے انہیں نصیحت اور وصیت کی جا رہی ہے کہ توبہ کر کے اور واپس آ جائیں،
اور مومنوں کو بھی نصیحت اور وصیت کی جا رہی ہے کہ جس طریقے سے اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کے ساتھیوں کو بچا لیا، نوح علیہ السلام کے ساتھیوں کے ساتھ رحم اور کرم کیا، اسی طریقے سے آپ لوگوں کے ساتھ بھی، تم لوگوں کے ساتھ بھی رحم و کرم کیا جائے گا، اور اللہ رب العزت کے انعامات آئیں گے، انجام تمہارا ہی بہتر ہوگا۔ ابھی کچھ وقت کی پریشانی ہے اور اس کے بعد انجام تمہارا ہی بہتر ہوگا، اور انہیں بھی نصیحت کی جا رہی ہے۔ اور پھر ہم لوگوں نے ان حالات کو خود اپنی نظروں سے دیکھ لیا، یعنی تاریخ کے آئینے میں، ہسٹری کے شکل میں ہم نے دیکھ لیا کہ مکہ والوں کے ساتھ جنہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی تھی، جھٹلایا تھا، ان کا کیا انجام ہوا جنگ بدر میں، جنگ احد میں، اور اس کے آس پاس اور بھی دیکھ لیں۔ اور جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کی تھی، نوح علیہ السلام کی اطاعت و فرمانبرداری کی تھی، ان لوگوں کے ساتھ کیا انجام ہوا۔ اللہ رب العزت نے دنیا کی بادشاہت، دنیا کا عیش و آرام، دنیا کی سکون اور اطمینان ان کے قدموں کے اندر ڈال دیا، اور آخرت میں بھی انہیں کامیاب اور کامران کرے گا۔ یہ ہمارے لیے بھی عبرت ہے کہ ہمارے بھی جو حالات چل رہے ہیں، یا تو ہم اللہ کے نبی کے ماننے والے ہیں یا اللہ کے نبی کا انکار کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو مطیع اور فرمانبردار بنائے، اور ان واقعات سے عبرت اور نصیحت لے کر کے زندگی گزارنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ دیکھتے ہیں اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کو قوم کی طرف بھیجا، انہوں نے ایک وحدانیت کی، شرک سے روکا، توحید کی دعوت دی، لیکن لوگوں نے تکذیب کیا، جھٹلایا اور انکار کیا۔ کچھ لوگ نوح علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے والے تھے، اللہ رب العزت نے آخرکار فیصلہ کیا اور نوح علیہ السلام کو کہا کہ ان کشتی میں انہیں سوار کر لو اور جانوروں کو سوار کر لو، اور کشتی سمندر کی لہروں سے باتیں کرتے ہوئے آگے جانے لگی۔ اتنے میں ان کے بیٹے سے، مطلب نوح علیہ السلام کا ان کے بیٹے کے ساتھ کیا بات ہوئی، اس کو اللہ رب العزت نے یہاں پہ ذکر کیا، آیت نمبر 45، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَنَادَى نُوحَ رَبَّهُ، اور نوح نے اپنے رب کو پکارا۔ نوح علیہ السلام اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں، پکارتے ہیں، چنانچہ اس نے کہا، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، بے شک میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے، یہ میرا بیٹا ہے، میری خاندان میں سے، میرے اہل میں سے، میرے اہل بیت میں سے، اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے، اور تو سب فیصلہ کرنے والوں سے بڑھ کر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اصل فیصلہ تو اللہ تیرا ہی ہے، اصل فیصلہ کرنے والا تو ہی ہے، ماشاءاللہ۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں نوح علیہ السلام سے کہا، آیت نمبر 46، اللہ نے کہا، اے نوح، بے شک وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے لیے اللہ رب العزت سے عرضی پیش کرتے ہیں اور اپنا یہ عقیدہ بھی بیان کرتے ہیں کہ تو بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، تیرا فیصلہ غلط نہیں ہے آقا، لیکن یہ میرے اہل بیت میں سے، یہ میرے بیٹوں میں سے ہے۔ تو اللہ نے کہا، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، یہ ان کا تیسرے نمبر یا چوتھے نمبر کا بیٹا تھا، اور اس کے تعلق سے اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ بیٹا نہیں ہے۔ سورہ مومنون آیت نمبر 27 کے اندر بھی اس کی تفسیر ملتی ہے، سورہ مومنون آیت نمبر 27، اور جس شخص کی نسبت ہو چکا ہے اس کو چھوڑ کر اپنے اہل و عیال کو سوار کر لو۔ مطلب اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کو جب کشتی بنائی گئی تھی اور پانی آنا شروع ہوا تو اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کی طرف ایک حکم دیا تھا، اور وہ حکم کیا تھا، اور جس شخص کو کی نسبت حکم ہو چکا ہے، یعنی جس شخص کی نسبت اللہ کی طرف سے یہ حکم صادر ہو گیا ہے کہ وہ ہلاک ہو جائے گا، اس کو چھوڑ کر اپنے اہل و عیال کو سوار کر لو۔ مطلب اہل و عیال کو سوار کر لو، لیکن ان لوگوں کو چھوڑ کر کے جن کے تعلق سے فیصلہ ہو چکا ہے، جن کے تعلق سے عذاب آنا مقرر ہو چکا ہے۔ اور نوح علیہ السلام کی اس بیٹے کے بارے میں بھی یہ حکم ہو چکا تھا کہ اپنے باپ اور اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کفر کرنے اور اس کی مخالفت کرنے کی وجہ سے غرق ہو جائے گا۔ مطلب اللہ رب العزت نے اس کے لیے پہلے ہی فیصلہ نازل فرما دیا تھا کہ جو لوگوں نے انکار کیا ہے، جن لوگوں نے جھٹلایا ہے، ان کو چھوڑ کر کے اپنے اہل بیت میں سے لوگوں کو لے لو۔ تو اللہ آگے فرماتا ہے، بے شک وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، یعنی تیرے اس اہل سے نہیں ہے جس کی نجات کا میں نے تجھ سے وعدہ کیا تھا۔ اس تعلق سے صحابہ اکرام کا جو ہے تفسیر ہم دیکھتے ہیں، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 296، اور جو میں نے ابھی بتایا یہ بھی
اسی صفحے میں ہے 296 میں. عبادہ بن امام عبد الرزاق نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ یہ بیٹا تو نوح علیہ السلام ہی کا تھا، مگر اس نے اپنے عمل اور نیت سے باپ کی مخالفت کی، لہذا اس کے اہل میں سے ہونے کی نفی کر دی گئی. کیا پتہ چلا؟ نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، لیکن اس نے نوح علیہ السلام جو وقت کے نبی ہیں اپنے باپ کی نوح علیہ السلام کی مخالفت کی دل سے اور عمل سے. تو گویا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا کہ یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، تمہارے بیٹوں میں سے نہیں ہے. اور اللہ آگے فرماتا ہے آیت نمبر 46 میں آ جائیں، بے شک اس کا عمل نیک نہیں ہے. پھر خود اللہ رب العزت نے تفسیر کر دیا کہ یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے. نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ نیک لوگوں میں سے نہیں ہے، نیک عمل کرنے والا نہیں ہے. نیک عمل کس کو کہتے ہیں؟ وہ عمل جس کے اندر ایمان ہو، وہ شخص جس کے اندر ایمان ہو، اخلاص ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر یعنی دین کے مطابق جو اس وقت کے نبی ہے اس نبی کے مطابق ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرمانبرداری کریں. یہ ہوتا ہے نیک عمل. تو یہ نیک عمل کرنے والا نہیں تھا بیٹا، یعنی ایمان والا نہیں تھا، اور ایمان نہیں ہوگا تو اخلاص بھی نہیں ہوگا، اور نوح علیہ السلام کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے والا بھی نہیں تھا. اس لیے اللہ رب العزت نے یہ کہہ دیا کہ تمہارے اہل بیت میں سے، تمہارے بیٹوں میں سے نہیں، لہذا تو مجھ سے اس چیز کا سوال نہ کر جس کا تجھے علم نہیں ہے. کتنا اہم آخرت کے تعلق سے ہمیں یہاں پہ نصیحت دی جا رہی ہے کہ ہم یہ نہ خیال کریں کہ ہم نبی کریم رحمت للعالمین کی امت ہیں اور امت ہونے کی وجہ سے ہم حشر کے میدان میں بچا لیے جائیں گے. نبی مکرم ہماری شفاعت کروا دیں گے، ہم بچ جائیں گے کیونکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں. اس کا یہاں پہ رد کیا گیا کہ نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، نبی کی بیوی ہی کیوں نہ ہو. نبی کے باپ یعنی ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے بھی ہم نے یہ پڑھ کر کے آ چکا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے تھے، اور جو حضرت علی کے والد ہیں، لیکن وہ بھی کفر میں ان کا انتقال ہوتا ہے، تو اللہ نبی کریم نے خود فرمایا کہ انہیں جہنم کا ہلکا عذاب دیا جائے گا اور انہیں جوتی پہنائی جائے گی جہنم کی، جس کی وجہ سے ان کا سر ہانڈی کی طرح کھولے گا، جس طریقے سے چولہے کے اوپر پانی کھولتا ہے اس طریقے سے کھولے گا. تو پتہ یہ چلا کہ ہماری نسبت کتنی ہی مضبوط کیوں نہ ہو، ہماری بہت مضبوط اور بہت اچھی جماعت سے ہمارا تعلق ہے، بہت اچھے خاندان اور قبیلے سے ہمارا تعلق ہے، ہم بہت نیک شخص کی اولاد ہیں، ہم بہت نیک شخص کے والد ہیں، ہماری نسبت کتنی ہی مضبوط کیوں نہ ہو، اگر ہمارا عمل صحیح نہیں تو ہماری نجات نہیں. ہمارے عمل کی بنیاد پر آخرت میں فیصلہ ہونے والا ہے، اور اس دنیا میں بھی ہمارے عمل کے اعتبار سے فیصلہ ہونے والا ہے. نوح علیہ السلام کا خود کا بیٹا ہے، اور نوح علیہ السلام دعا بھی کر رہے ہیں اللہ رب العزت سے کہ اللہ یہ میرا بیٹا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے کیا آپ کی دعا کو قبول کیا؟ اس وجہ سے نہیں کیا کیونکہ وہ اس لائق نہیں تھا بیٹا. اس نے اللہ کے نبی کا انکار، اپنے باپ کا اللہ کے نبی کا انکار کیا، اللہ رب العزت کا انکار کیا. نیک عمل کرنے والا نہیں تھا، اللہ کے مطیع اور فرمانبردار نہیں تھا. اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کے سامنے اسے اور نوح علیہ السلام کے بیچ میں ایک پانی کا ایک بہاؤ آیا جس نے باپ اور بیٹے کو الگ الگ کر دیا، ڈبا کر کے نبی کے سامنے ان کے بیٹے کو ختم کر دیا. اور اللہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارے اہل میں سے نہیں. تو پتہ چلا کہ اصل جو رشتہ ہے وہ دین کا رشتہ ہے، وہ ایمان کا رشتہ ہے. اگر ایمان والا نہیں تو پھر اللہ کا وہ دشمن ہے، اور اللہ کا دشمن ہے تو ہمارا دشمن ہے. اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں جنگ بدر کے اندر. جنگ بدر میں جو آمنے سامنے تھے وہ خونی رشتے تھے، وہ آپس میں یا تو بھائی تھے یا باپ بیٹے تھے یا اس طریقے سے بیٹا باپ تھا. اس طریقے سے ایسے لوگ سامنے آئے تھے کہ انہیں یہ نہیں لگ رہا تھا. ابو عبیدہ بن جراح کو دیکھیے، ان کے والد سامنے تھے، انہیں یہ نہیں لگ رہا تھا کہ یہ میرا باپ ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا بیٹا ہے. صرف انہیں یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ یہ جو سامنے آیا ہے یہ اللہ رب العزت کا دشمن ہے، اللہ کے نبی کا اس دین کا دشمن ہے، یعنی انسانیت کا یہ دشمن ہے. سکون اور اطمینان جو پیس
یہ دین لے کر کے آیا اس کا یہ دشمن ہے، اور اسی بنیاد پر رشتے ہوا کرتے تھے۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ کوئی شخص ہماری خاندان میں سے ہے اور وہ ایمان والا بھی ہے تو اس کے طرف ہمارا جھکاؤ زیادہ ہوگا، کیونکہ اس کے ہمارے اوپر حقوق زیادہ ہیں، ایک تو رشتے کا بھی حق اور دوسرا دین کا بھی حق۔ لیکن اگر کوئی دین کے اندر نہیں ہے تو پھر اصل جو ہمارا رشتہ ہے وہ دین کا رشتہ ہوگا، اور دین کے رشتے کے بنیاد پر ہی فیصلے کیے جائیں گے، اللہ رب العزت کے بھی اور ایک مومن کا بھی۔ تو یہاں پر ہمیں جو بہت اہم بات سیکھنے کو ملی کہ ہماری نسبت کتنی ہی اونچے لوگوں سے کیوں نہ ہو جائے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہی کیوں نہ ہو جائے، ہم نیک شخص کی اولاد ہی کیوں نہ ہو جائے، ہم نیک شخص کے باپ ہی کیوں نہ ہو جائے، ہماری بہت مضبوط جماعت سے ہی رشتہ کیوں نہ ہو جائے، اگر ہمارے عمل صحیح نہیں، ہمارے اندر نیک عمل نہیں، تو ہمیں تباہی اور بربادی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اب پھر سے صاحب کو دیکھیں، اللہ نے کہا اے نوح بے شک وہ تیرے اہل میں سے نہیں، بے شک اس کا عمل نیک نہیں، لہذا تو مجھ سے اس چیز کا سوال نہ کر جس کا تجھے کوئی علم نہیں، بے شک میں تجھے نصیحت کرتا ہوں تو جاہلوں میں سے نہ ہو جا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، جیسے اللہ رب العزت نے اس طریقے سے نوح علیہ السلام سے خطاب کیا تو نوح علیہ السلام نے فوراً اپنے خالق اور مالک کے سامنے پھر سے جو ہے اپنی عرضی پیش کی۔ نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، اے میرے پروردگار، بے شک میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ میں تجھ سے اس چیز کا سوال کروں جس کا مجھے کوئی علم نہیں، اور اگر تو نے میری بخشش نہ کی اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ تو نوح علیہ السلام نے فوراً رجوع کر لیا کہ میں گنہگار کے لیے دعا کیسے کروں، جو ایمان کے خلاف، نبی کے خلاف، اللہ کی وحی کے خلاف اس دنیا کے اندر جی رہا ہے، میں اس کے لیے کیسے دعا کروں۔ آیت نمبر 48 کہا اے نوح، اب نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے پانی کے اوپر کئی دن تک چلتے رہی، اور نوح علیہ السلام ایک پرندے کو پہنچا کر کے کہ کہیں خشکی اگر نظر آئے، کہیں اگر زمین نظر آئے تو وہ آ کر کے ہمیں بتائے تاکہ ہم وہاں پر اترے۔ غالباً وہ کبوتر تھا یا جو بھی پرندہ تھا۔ آخر کار ایسی ایک جگہ تھی جودی پہاڑ، جہاں پر جا کر کے ان کی کشتی ٹکرائی، رکی، اور وہاں پہ اللہ رب العزت نے یہ خطاب کیا۔ آیت نمبر 48 کہا اے نوح، تو اور تمہارے طرف سے تم پر سلامتی ہو۔ اللہ رب العزت کہتا ہے اے نوح اتر، تو ہمارے طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ نوح علیہ السلام آپ اتر جائیں، اللہ رب العزت کی سلامتی اور برکتوں کے ساتھ تجھ پر اور تیرے ساتھ کی جماعتوں پر نازل کی گئی ہے۔ مطلب نوح علیہ السلام کی طرف بھی یہ سلامتی اور برکتیں نازل کی گئی ہے، اور آپ کے ساتھیوں کے ساتھ بھی برکتیں اور نازل کی گئی ہے، سلامتی نازل کی گئی ہے، اور کچھ جماعتیں۔ چلیے اس کو بعد میں دیکھتے ہیں۔ یہاں تک ہمیں کیا پتا چلا کہ اللہ رب العزت نے اب جنہیں نوح علیہ السلام کی قوم کے سردار، پیسے والے بڑے لوگ، متکبر لوگ، نافرمان لوگ، کافر لوگ، جن کو حقیر کہا کرتے تھے، جن کو دھتکارا ہوا کہا کرتے تھے، جن کو ملعون کہا کرتے تھے، یا جن کی وقت اور قیمت ان کی نظر میں کچھ بھی نہیں تھی، انجام ان کا اللہ رب العزت بتا رہا ہے کہ پوروں کو اللہ رب العزت نے دنیا میں ڈبا ڈبا کر کے ختم کر دیا، اور اب ان کو زمین کا وارث بنا رہا ہے۔ پوری زمین میں سے لوگوں کو ختم کر دیا، جانوروں کو ختم کر دیا۔ اب جو جانور اتر رہے ہیں اس ناؤ سے، اور جو انسان اور جو پرندے اور جو نباتات وہاں سے نکل رہے ہیں، ان کو اللہ رب العزت نے کہا کہ ان کے اوپر سلامتی ہے اور برکت ہے، یعنی ان انسانوں کو اللہ رب العزت نے پورے زمین کا مالک بنا دیا، اور صرف مالک نہیں، سلامتی اور برکتوں کا بھی وعدہ اللہ رب العزت نے کر دیا۔ پتہ کیا چلا کہ کچھ وقت کی پریشانی تھی، اور آخر کار اللہ رب العزت نے انہیں سرخرو کیا اور انہیں ملک کی بادشاہ دے دیا۔ اب پہلے لوگوں کا انجام، پہلے لوگوں کا عمل غلط تھا،
شرک کرنے لگے تھے تو اللہ نے ان کا انجام برا کر دیا. اب انہیں زمین کا وارث بنا دیا. اب ان کے ساتھ کیا ہونا ہے؟ جیسے ان کے ساتھ اگزام ہو رہا تھا اب ان کے ساتھ بھی اگزام ہونا ہے. اب یہ جو لوگ نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی سے اترے ہیں اللہ رب العزت نے اب ان کو بھی انعامات دے دیا ہے. اب انہیں بھی آزمائے گا اور ان میں جو غلط لوگ ہوں گے اب ان کی جو جنریشن آگے بڑھے گی اور اس میں جو غلط لوگ ہوں گے اللہ رب العزت ان کے ساتھ بھی کیا فیصلہ کرنے والا ہے یہ آگے فرماتا ہے. اور کچھ جماعتیں ہوں گی کہ ہم انہیں دنیا میں فائدہ دیں گے پھر انہیں ہماری ہی طرف ہم سے دردناک عذاب پہنچایا جائے گا. اب تم میں سے بھی ایسی جماعتیں کچھ نکلیں گی جن کو ہم دنیا میں تو فائدہ دیں گے لیکن ان کا انجام دردناک ہوگا. اصل بات ہمیں جو فوکس کی جا رہی ہے اس واقعے کے اندر اس جگہ پر کہ انجام کی طرف ہم نظر رکھیں. نوح علیہ السلام کو جن لوگوں نے تکذیب کیا تھا کچھ وقت کی وہ پریشانی تھی آخر وہ انجام سے دو چار ہوئے یعنی وہ بالا کر دیے گئے ڈبا کر کے ختم کر دیے گئے. اب تمہارا انجام بہتر کر دیا گیا کیونکہ تم حق پر تھے. اب اگر تم نے حق کا ساتھ چھوڑا یا تمہاری جنریشن نے حق کا ساتھ چھوڑا تو ان کو بھی عذاب دیا جائے گا. اب آگے اس آیت کا خلاصہ یہ اس پورے واقعے کا سورہ نوح کا واقعہ جو اس جگہ میں آیا ہے آپ دیکھیں گے کہ ایک انبیاء کا واقعہ کئی جگہ میں قرآن کے اندر آتا ہے لیکن ہر جگہ وہی اسٹوری وہی واقعہ الگ الگ نصیحتوں اور وصیتوں کے ساتھ آتا ہے. یہاں پر اللہ رب العزت نے اس واقعے کے اندر کیا نصیحت اور وصیتیں فرمائی جتنا زیادہ ہم غور کریں گے اتنا زیادہ ہم حاصل کریں گے. لیکن اس آیت کے اندر ہمیں کیا نصیحت دی جا رہی ہے اس پہ ہم غور کرتے ہیں. آیت نمبر 49 اے نبی کریم یہ کچھ غیب کی خبریں ہیں. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کچھ غیب کی خبریں ہیں ہم انہیں آپ کی طرف وحی کرتے ہیں اس سے پہلے نہ آپ انہیں جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم. یہ غیب کی خبریں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں اس کے پہلے نہ آپ جانتے تھے نہ آپ کی قوم نہ یعنی مکہ کے صحابہ کرام جانتے تھے نہ مکہ کے مشرکین جانتے تھے نہ ہم لوگ جانتے تھے نہ قیامت کے تک آنے والے لوگ جانتے تھے. یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ وصیتیں اور نصیحتیں نازل فرمائی. انبیاء کے واقعات کے ذریعے سے ہمیں عبرتیں اور نصیحتیں اللہ رب العزت نے نازل فرمائی. ہمیں ایک ہسٹری دیا کہ ان لوگوں نے یہ کیا تھا ان کے ساتھ یہ ہوا تم اگر ایسا کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی یہ ہوگا. تو یہ وصیتیں اور نصیحتیں کیوں نازل فرمائی اللہ رب العزت نے اس کا جواب خود خالق دیتا ہے اس لیے کہ آپ صبر کریں بے شک بہترین انجام متقیوں کے لیے ہی ہے. سبحان اللہ. کیا واقعے میں عبرت تھی کہ آپ صبر کریں اور بے شک بہترین انجام متقیوں کے ساتھ ہی ہوگا. یہ نصیحت اس کے اندر چھپی ہوئی تھی کہ جو کچھ بھی ان لوگوں نے کیا اصل میں ہماری نظر انجام کے اوپر ہونا چاہیے. وقتی طور پہ جو مصیبتیں اور پریشانی آ رہی ہے اس سے ہم متاثر نہ ہو. ہمارا ٹارگیٹ کے اوپر نظر ہونا چاہیے کہ انجام کس حالت میں بہتر ہونے والا ہے. ہم کون سا عمل کریں کہ مرتے وقت ہمارا انجام بہتر ہو جائے اس کے اوپر ہمارا فوکس ہونا چاہیے. یہ زندگی تو کیسے بھی کر کے گزر جائے گی. تو اس واقعے کے اندر کیا کچھ گزرا اس کو ایک سرسری طور پہ پڑھتے ہیں. اس میں کیا نصیحت تھی ہمارے لیے اس واقعے میں. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو شرک کے انجام سے ڈرایا اور ان کو توحید کی دعوت دی. قوم نے ان پر الزام لگائے مطلب نوح علیہ السلام پر کئی قسم کے الزام جھوٹے کیے اور کئی قسم کے الزام لگائے اور کہا کہ تم حقیر کمزور گھٹیا لوگ ہی تم پر ایمان لے کر کے آئے ہیں اور یہ بے سمجھے بوجھے ایمان لے کر کے آ گئے. یعنی نبی کا بھی انکار کیا اور نبی کے ماننے والوں کو بھی ان لوگوں نے حقیر اور کبتر جانا. یہ حق اور باطل کی کشمکش ایک دو دن نہیں 950 سال چلتے رہی. 950 سال نوح علیہ السلام نے انہیں دن اور رات ایک اللہ رب العزت کی وحدانیت کی طرف اللہ کی پہچان کی طرف بلاتا رہا. کئی مرحلے آئے ہوں گے اس بیچ میں کئی طریقے کی زندگی کے اتار و چڑھاؤ آئے ہوں گے لیکن اس کے بعد بھی صرف 80 لوگوں نے اللہ رب العزت کے اوپر نبی کے اوپر وحی کے اوپر ایمان لائے. 80 لوگوں نے ایمان لائے. آخرکار اللہ رب العزت کا عذاب آیا اور جنہیں حقیر سمجھا جاتا تھا ذلیل سمجھا جاتا تھا کمزور سمجھا جاتا تھا اللہ رب العزت نے انہی کے ہاتھ میں دنیا کی باغ دور عطا فرما دی. یعنی دنیا کی حکومت ان کو دے دیا. اس حق و باطل کی کشمکش میں حق کی ہی جیت ہوئی. انجام کس کا بہتر ہوا؟
عقل مندی یہی ہے کہ ہم انجام کے بارے میں سوچیں. وقتی طور پر تکلیف تھی نوح علیہ السلام کو، ان کے ساتھیوں کو وقتی طور پر تکلیف تھی، اس پر انہوں نے صبر کیا، اور نوح علیہ السلام نے بھی صبر کیا اور آپ کے ساتھیوں نے، لیکن ان کی نظر انجام پر تھی، اس لیے وقتی تکلیف کو نظر انداز کر دیا. لیکن ہم کیا ہوتا ہے، ہم وقتی تکلیف کو پکڑ کر کے بیٹھ جاتے. وقتی طور پر کسی نے اگر ہمارے اوپر الزام لگا دیا، کوئی مصیبت اور پریشانی، کوئی اللہ کی طرف سے آزمائش آ گئی، ہم اپنے کام کو متاثر کر دیتے ہیں، ہم اپنے کام کو چھوڑ دیتے ہیں اور اسی چیز میں ہم الجھ جاتے ہیں، اسی چیز میں ہم لگ جاتے ہیں. جبکہ اس واقعے سے ہمیں یہ وصیت اور نصیحت مل رہی ہے کہ وقتی طور پہ جو بھی پریشانیاں آئیں گی، قوم پریشان کرے گی یا اللہ کی طرف سے آزمائش آئے گی، اس پہ ہم کو ٹھہر جانا ہے اور انتظار کرنا ہے انجام کا، کیونکہ انجام تو حق کا ہی بہتر ہوگا. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. یہ جو چلنا شروع ہوا تو یہ قیامت تک یہی رہے گا اصول اللہ رب العزت کا کہ حق جو ہے وہی غالب آ کر کے رہے گا. تو وقتی طور پہ ہمیں یہی نصیحت اور وصیت ملی کہ وقتی طور پر جو بھی کسی بھی طریقے سے ہمارے اوپر پریشانی آتی ہے، آزمائش آتی ہے، لوگوں کی طرف سے پریشانی آتی ہے، تو ہم متاثر نہ ہو، اس سے ہم اپنے کام کو نہ چھوڑیں اور استقامت اختیار کریں. اصل جو چیز ہے وہ استقامت ہے اور اسی کے اوپر انجام ہے. کسی بھی کام کو ہم دیکھ لیں، کوئی ہم بزنس کر رہے ہیں، کوئی ہم پڑھائی کر رہے ہیں، کسی بھی فیلڈ میں ہم ہیں، اگر اس کے اندر استقامت نہیں رہے گی تو ہم اس کام میں سکسیس نہیں ہو سکتے. تو سب سے قیمتی چیز جو ہوتی ہے وہ علم کا حاصل کرنا ہوتا ہے، اور علم سے زیادہ قیمتی چیز اس پر عمل ہے. اگر علم ہے اور عمل نہیں ہے تو گدھے کی مثال دی گئی کہ گدھے کے اوپر بہترین کتابیں رکھی ہوئی ہیں لیکن کوئی فائدہ حاصل ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو علم بہت قیمتی ہے، لیکن علم سے زیادہ قیمتی اس پہ عمل ہے، اور عمل سے بھی زیادہ ایک قیمتی چیز ہے، اور وہ کیا ہے؟ اس عمل پر استقامت، ٹھہراؤ، اس پر جم جانا. اور جب ہم جم جائیں گے تو وہی اللہ رب العزت نے کیا کہ جس نے صبر کیا بے شک انجام متقیوں کے لیے ہی بہتر ہے، اس کے لیے انجام بہتر ہے، اور ہمیں انجام کو دیکھتے ہوئے عمل کرنا چاہیے. اس میں یہ نصیحت تھی. اب دوسرے ایک نبی کا واقعہ شروع ہو رہا ہے، اور ہم نے عاد کی طرف اس کے بھائی ہود کو بھیجا، اور اس نے کہا، عاد ایک قوم کا نام ہے، ان کے طرف ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا. ہود علیہ السلام نوح علیہ السلام کے بعد آئے ہوئے نبی ہیں. تقریباً 3 یا 4 پیڑھی کے بعد، جنریشن کے بعد، جب ان کے اندر شرک شروع ہو گیا، کیونکہ نوح علیہ السلام کے ساتھ جو کشتی میں بیٹھ کر کے آئے تھے وہ تو سارے کے سارے ایمان والے تھے، مضبوط ایمان والے تھے. نوح علیہ السلام کے مطیع اور اللہ کے مطیع اور فرمانبردار تھے، نوح علیہ السلام کی مطیع اور فرمانبردار تھے. لیکن ان کے بعد جو دوسری جنریشن آئی، تیسری آئی اور چوتھی آئی، یا تیسری اور چوتھی کے بعد ان کے اندر بھی شرک آ گیا. یہ لوگ بھی بت کی پوجا کرنا شروع کر دیے، اور وہ بتوں کا کیا نام تھا؟ 3 قسم کے بت تھے ان کے پاس، سمد، سمو اور ہر. سمو اور ہر، تو یہ 3 قسم کے بت تھے، اور اب ان کی عبادت کرنا شروع کر دی. نوح علیہ السلام کی اولاد سے ہی جو ہے نا، نوح علیہ السلام کی اولاد سے ہی ہود علیہ السلام ہے. ہود علیہ السلام آپ قبیلے عاد سے تعلق رکھتے تھے، قبیلے عاد سے تعلق رکھتے تھے. یہ ایک عربی قبیلہ تھا، مطلب عرب کے علاقے میں یہ قوم آباد تھی. عربی قبیلہ تھا جن کی رہائش عمان اور ہزارہ موت، عمان اور ہزارہ موت کے درمیان ریت کے ٹیلے والے علاقے میں تھی. ریت کے ٹیلے والے علاقے کو احقاف کہا جاتا ہے. احقاف ریت کے ٹیلے والے علاقوں کو کہا جاتا ہے. اور یہ علاقہ سمندر کے کنارے پر واقع تھا، مطلب سمندر کے کنارے پر یہ آبادی تھی عرب کے علاقے میں، جو شہور کے نام سے معروف تھا. وہ علاقہ جو تھا وہ شہور کے نام سے معروف تھا، یعنی جانا پہچانا جاتا تھا. ان کی وادی کا نام مغیرہ تھا. مغیرہ وادی میں یہ لوگ رہا کرتے تھے. اور جب ان کے اندر شرک شروع ہو گیا تو اللہ رب العزت نے انہی کے بھائیوں میں سے ایک کو، جن کا نام ہود علیہ السلام ہے، ان کو نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا. ہود علیہ السلام نے کیا کہا؟
ہر نبی کی ایک بنیادی چیز آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی کہ وہ توحید کی دعوت دیتے ہیں، شرک سے روکتے ہیں. کچھ لوگ ان کو ماننے والے ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ ان کا انکار کرتے ہیں، ان کی بات کا انکار کرتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کا انجام آتا ہے. انجام یہ آتا ہے کچھ وقت، مطلب حجت جب پوری ہو جاتی ہے، ان کی دعوت پوری ہو جاتی ہے، ان کو بات جب پوری پہنچا دی جاتی ہے تو اللہ کا انجام آتا ہے. اور انجام کیا آتا ہے کہ اللہ رب العزت نبی اور نبی کے ساتھ والوں کو ملک کی بادشاہت، حکومت اور ان کو عزت اور شہرت عطا فرماتا ہے. اور جو نافرمان تھے ایک وقت کے بعد ان کے اوپر عذاب آتا ہے اور ان کو تہ و بالا کر دیا جاتا ہے، ان کی نسلوں تک کا پتہ ختم کر دیا جاتا ہے. یہی سب یہاں پر بھی آئے گا. لیکن اس واقعے کے اندر یہاں پہ حود علیہ السلام کا واقعہ قرآن کے اندر کئی مقام پر آیا ہے، لیکن یہاں پر کیا عبرت اور نصیحت اس کے علاوہ لے کر کے آیا ہے اس کے اوپر ہم غور کریں گے. جیسے آپ دیکھیں گے کہ جب بھی انبیاء کا واقعہ آئے گا تو انبیاء دعوت دے رہے ہیں کسی کو، مطلب وہاں پہ جو مدعو ہے وہ ایک تو یا تو وہ جو واقعہ ہے اس واقعے کے اندر مدعو کی کیفیت بتائی جا رہی ہوگی، مطلب جس کو دعوت دے رہے ہیں اس کی کیفیت بتائی جا رہی ہوگی، یا دائی کے اوصاف بتائے جا رہے ہوں گے کہ دائی کے اندر کیا کیریکٹر ہونا چاہیے. اور جب نبی وقت کے نبی جب دعوت دیتے ہیں تو اس کا جواب قوم کیا دیتی ہے. ان ساری باتوں کے اوپر ہم آج نظر رکھیں گے اور دیکھیں گے کہ اس کے اندر کیا عبرت اور نصیحت ہے، کس طریقے سے دعوت کا کام کرنا ہے، اور مدعو اگر کیسا ہے، ہمارا جو جس کو ہم دعوت دے رہے ہیں اس کی کیفیت کیسی ہے اور اس کی طرف کس طریقے سے دعوت دی جائے گی، اس کے اوپر ہم غور کریں گے. اور ہم نے آج کے طرف اس کے بھائی ہود کو بھیجا. اس نے کہا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو. سب سے پہلی دعوت ہر نبی کی آپ کو یہی ملے گی، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. اللہ نے خود فرمایا کہ ہر قوم کی طرف ہم نے نبی بھیجا صرف اس لیے کہ اللہ کی عبادت ہو اور اس سے غیر کا انکار ہو. حود علیہ السلام نے بھی یہی کہا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق، کوئی آستھا کے لائق، کوئی تمہاری حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لائق نہیں، تم تو محض جھوٹ گڑھنے والے ہو. دو بات ہوئی یہاں. ایک تو اللہ کی عبادت کی دعوت دی گئی اور یہ بتایا گیا کہ اس کے علاوہ تمہیں کوئی کچھ نہیں دے سکتا، سب اندھ وشواس ہے تمہارا. جہاں پر بھی تم جا رہے ہو وہاں سے کچھ نہیں مل سکتا، عبادت کے لائق تو صرف اور صرف اللہ ہے. اور تم محض جھوٹ گڑھنے والے ہو، مطلب تم جو یہ گڑھ لیتے ہو کہ یہ ہمیں اولاد دیتے ہیں، یہ بارش برساتے ہیں، یا ہمارے فصلوں کو بچاتے ہیں، یا کسی بھی قسم کا جو بھی آستھائیں تم نے باندھ کر کے رکھی ہے، یہ صرف اندھ وشواس ہے اور کچھ بھی نہیں، یہ تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے گڑھ لیا. ایک دعوت یہ تھی. پھر اس کے بعد مطلب توحید کی دعوت دی ہے اور ان کے باطل معبودوں کا رد کیے کہ ان کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، تمہارا اندھ وشواس ہے، یہ تمہارا وشواس جو ہے یہ اندھا ہے، غلط ہے. پھر اس کے بعد نبی کی حقانیت کا ثبوت دے رہے ہیں اور اس انداز میں دیتے ہیں اے میری قوم، آیت نمبر 51، اے میری قوم میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو اس ذات کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا. پھر کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ نبی کی پہلے اللہ رب العزت کی ذات پر یقین دلا رہے اور اب اپنی نبوت کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ تم غور کرو، فکر کرو کہ کوئی بھی آدمی جب کوئی کام کرتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی اس کا مقصد ہوا کرتا ہے. میں بغیر مقصد کے کام کر رہا ہوں تو یہ تم سمجھ لو کہ واقعی میں کسی کے طرف سے آیا ہوں، مطلب اللہ کی طرف سے آیا ہوں اور اس سے اجر لوں گا. میں تم سے عزت کا سوال، میں تم سے سرداری کا سوال نہیں کرتا، میں تم سے دولت کا سوال نہیں کرتا، میں تم سے کسی بھی قسم کا اجر کا سوال ہی نہیں کرتا. میرا اجر تو اللہ رب العزت کے پاس ہے. بغیر کسی چیز کی وجہ سے عوض میں تمہیں نصیحت اور وصیت کر رہا ہوں، تمہارے فائدے کی بات بتا رہا ہوں، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ تو یہ نبوت کا اقرار کروا رہے ہیں یا نبوت کی دلیل دے رہے ہیں. پھر تیسرا آیت نمبر 52، اور اے میری قوم تم اپنے رب سے بخشش مانگو، پھر اس کے طرف توبہ کرو، وہ تم پر خوب برسنے والے بادل یعنی بادل بھیج دے گا اور تمہاری قوت پر قوت بڑھائے گا اور تم مجرم بن کر حق سے منہ نہ موڑو. سبحان اللہ. سب سے پہلی دعوت توحید کی دی گئی اور باطل معبود کی حقیقت کو کھولا. دوسرا نبوت کا یقین دلایا اس انداز میں کہ میں تم سے بدلہ نہیں چاہتا،
اور میرا بدلہ تو اللہ کی طرف سے، کیونکہ میں اس کی طرف سے بھیجا گیا ہوں۔ اور تیسرا کہ جو تمہارا اندھ وشواس ہے کہ وہ دیتے ہیں، آخر تمہیں کچھ ملتا ہے نہیں، پریشان کی پریشان ہو، اس در پہ جا رہے ہو، اس در پہ جا رہے ہو، اس در پہ جا رہے ہو، کچھ ہو نہیں رہا ہے۔ تم توبہ کر لو اپنی اس گناہ سے کہ تم نے اللہ کا حق اس کی مخلوق کو دیا ہے، کسی انسان کو دیا ہے، جانور کو دیا ہے، یا پتھر کو دیا ہے، یعنی سمجھ سموع اور ہر کو دیا ہے تم نے، ایک بڑے بڑے بت بنا کر کے۔ تم توبہ کرو کہ اللہ کا حق تم نے دوسرے کو دیا ہے، اور تم توبہ کرو گے تو اس کا نتیجہ بھی اس دنیا میں تم پاؤ گے۔ اور کیا نتیجہ پاؤ گے؟ یہ تو تمہارا اندھ وشواس تھا، یہاں سے تم کو کچھ نہیں ملا، لیکن یہاں پر جب تم اللہ رب العزت جو ساری کائنات کا خالق مالک رازق ہے، اس سے تم اپنے عمل کی توبہ کرو گے تو وہ تمہیں برستا ہوا بارش پانی چھوڑ دے گا۔ اور یہ انسان کی بنیادی وجہ ہے، جب قحط سالی، جب پانی نہ ہو، دنیا کی ساری نعمتیں اللہ رب العزت دے دے اور صرف پانی کو روک لے تو ہمارا جینا ناممکن ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے جو اصل چیز ہے اس کی طرف اشارہ کیا کہ وہ تمہیں پانی دے گا۔ نوح علیہ السلام اور یہود علیہ السلام انہیں یقین دلا رہے ہیں کہ تم اگر توبہ کر لو گے تو اللہ رب العزت اس توبہ اور استغفار کی بنا پر تمہیں پانی دے گا اور تمہیں برکتوں میں بڑھائے گا۔ مطلب جو چیز تمہارے پاس ہے اس کے اندر برکت عطا فرمائے گا، عزت کے اندر برکت، طاقت کے اندر برکت، اور جو بھی چیز تمہیں اولاد کے اندر برکت، ہر چیز کے اندر برکت عطا فرمائے گا۔ کیونکہ یہاں پہ برکت کے لیے کچھ خاص نہیں کیا، کیا کہا؟ اور تمہاری قوت پر قوت بڑھائے گا، جو بھی قوت ہے اس قوت پہ قوت بڑھائے گا، اور تم مجرم بن کر منہ نہ موڑو، اور اس سے اگر تم نے منہ موڑے تو تم مجرم ہو جاؤ گے۔ تین چیز، توحید کی دعوت دی گئی، باطل معبودوں کا انکار، دوسرا نبی کے اوپر یقین دلایا گیا، اور تیسرا دنیا کی خوشحالی کا وعدہ کیا گیا کہ تم توبہ اور استغفار کر لو، اللہ رب العزت بارش بھی تمہیں دے گا جس سے ساری دنیا کی نعمتیں جڑی ہوئی ہیں۔ بارش آسمان سے برستی ہے، جبھی اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت زمین کے اندر سے انواع اور اقسام کی چیزیں، ہمارے کھانے پینے کی چیزیں کو نکالتا ہے، اور تمہیں قوت پہ قوت دے گا، مطلب ہر طریقے سے تمہیں خوشحال کر دے گا۔ تو دنیا کی بھی بشارت دی گئی، لیکن اس کے جواب میں قوم نے کیا کہا، یہ بات غور کرنے کی ہے۔ یہاں پر آیت نمبر 52 میں ایک چیز اور ہمیں پتہ چلی کہ اگر ہم اللہ کے حضور توبہ اور استغفار کریں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ ہوگا کہ اللہ رب العزت نعمتوں کی جڑ، نعمتوں کی اصل یعنی پانی کو برسا دے گا، کیونکہ جب پانی آئے گا تو ہی اس کے ذریعے سے خوشحالی آئے گی۔ تو اللہ پانی بھی عطا کرے گا اور قوت پر قوت بڑھائے گا۔ یہ دعوت دینے کے بعد قوم کا کیا جواب تھا، اور اس کا جو جواب ہوگا وہ اس کا لیبل ہوگا، اصل میں اس کی وہ کنڈیشن ہوگی، اس کی وہ حد ہوگی، اور اس کے مطابق پھر اس کے بعد انبیاء جو ہے وہ ایکشن لیں گے۔ سمجھے آپ بات؟ پھر سے سمجھیے، جب ہم کسی موضوع کو دعوت دیتے ہیں تو اس کا جو جواب آتا ہے وہ جواب ڈپینڈ کرتا ہے کہ اب ہمیں قرآن کی کون سی آیت ہے اس کو سنانا ہے، اب ہمیں کون سی بات ہے، کیونکہ پہلے جو ہم سنائیں گے وہ تو ایک جنرل بات ہوگی کہ اللہ رب العزت کی معرفت ہم اسے کرا رہے ہیں، کہ زمین آسمان سورج چاند کا جو بنانے والا ہے اس کی مخلوق کو دکھا کر کے اللہ کی معرفت کرا رہے ہیں، اللہ رب العزت کے اسماء الحسنی، اللہ کے احسانات کو دکھا کر کے اللہ رب العزت کی معرفت اسے کرا رہے ہیں، اللہ کے احسانات دکھا کر کے اور اللہ کی بنی ہوئی چیز دکھا کر کے اللہ کی معرفت ہم نے پہلے اس میں کرا دی ہے، اور باطل جو معبود ہے اس کے باطل ہونے کا اسے یقین دلا رہا ہے کہ دیکھو تمہاری یہ اندھ وشواس ہے، اس کے اندر کچھ نہیں ہے، کوئی جان نہیں ہے، جس سے بھی تم مانگ رہے ہو وہ کچھ نہیں کر سکتا، کرنے والی ذات جو ہے وہ نیلے گگن کا سوامی ہے۔ یہ جنرل بات ہم نے کرے۔ اب جو ہمارے سامنے ہے وہ 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اس کو لکھ لیجیے، بہت قیمتی بات ہے، جس کو بھی ہم دعوت دیتے ہیں اس میں 4 قسم کے لوگ ہوا کرتے ہیں۔ ایک وہ ہوتا ہے جس کو ہم دعوت دے رہے، یا تو یہ ہوگا، مطلب 4 میں سے ایک صفت کا وہ مالک ہوگا۔ ایک وہ شخص ہوتا ہے جو آپ کی بات کو پورا کی پورا سنتا رہتا ہے اور جو آپ کہیں گے اس میں ہاں ہاں کہتے رہے گا، یہاں تک کہ آپ اس کو شہادت دلائیں گے شہادت بھی دے دے گا، لیکن پھر دوسرے دن سے وہ اپنے ہی کام کرتے ہوئے نظر آئے گا، مطلب اس کے اندر کوئی چینج نہیں، گویا کہ آپ کی اس طرف سے بات سنا اور ادھر سے نکال دیا، کوئی لینا دینا نہیں اس کو۔ کیا ہے جنت، کیا ہے جہنم، اللہ مالک ہے نہیں ہے،
مرنے کے بعد کیا ہوگا، کوئی کسی سے کوئی مطلب نہیں، وہ سب سنتا رہے گا اور ادھر سے سنے گا ادھر سے نکال دے گا، اسے کوئی آپ کو جو ہے نا وہ پتہ نہیں کیا تو بھی سمجھ کر کے وہ چھوڑ دے گا۔ ایک قسم کا یہ انسان ہوتا ہے۔ اگر ایسا انسان ملا تو آپ اس کو کیا آگے دعوت دیں گے، یہ بھی قرآن سکھاتا ہے۔ دوسرا وہ شخص ملے گا جو آپ سے بحث کرنا شروع کر دے گا، کٹ حجتی کرنا شروع کر دے گا، مخالفت کرے گا، ہٹ درمی کرے گا، جیسے فرعون بحث پہ بحث کرنا شروع کر دیا، دلیلیں پہ دلیل دی جا رہی ہے، معجزات پہ معجزات بتائے جا رہے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی بحث کر رہا ہے۔ تو یہ دونوں جو کیٹیگری کے لوگ ہیں یہ انجام میں برے لوگ ہیں، ان کا انجام برا ہو جائے گا۔ اب دو قسم کے لوگ اور ملیں گے آپ کو، یا تو جس سے ہم دعوت دے رہے ہیں وہ ایسا شخص بھی مل سکتا ہے کہ جو آپ کی بات کو سنے گا اور فوراً قبول کرے گا، جیسے کہ وہ آپ کے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا، وہ ایسی صالح روح ہوگی جو واقعی جنت کے لیے بنائی گئی ہوگی، اور واقعی آپ کو لگے گا کہ میں اس آدمی سے ابھی تک دور رہا۔ کئی بار آپ فیلڈ میں جائیں گے تو لوگ ایسے ملیں گے تو میں کب سے مسلمانوں سے قرآن مانگ رہا تھا، آج تک مجھے کسی نے قرآن نہیں دیا، تم نے مجھے قرآن دے دیا۔ چپل اتار کر کے وہ قرآن کو لے کے اپنے سر پہ رکھ لے گا اور خوب چومے گا اور یہ کہے گا کہ مجھے کیا چیز مل گئی، اور جب آپ اس کو پیش کریں گے اپنے اسلام کو تو وہ قبول کرے گا اور اسے بہت خوش ہوگا، اس سے آپ کو ایسا لگے گا کہ واقعی یہ روح تو انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ایسے کئی صحابہ بھی آپ کو نظر آئے ہوں گے سیرت میں کہ بالکل انتظار میں تھے، جیسے نبی کو کریم نے پیش کیا اور فوراً قبول کیا۔ تو ایک اس قسم کا بھی انسان ملے گا جو کامیاب و کامران ہوگا، اور چوتھے قسم کا انسان ملے گا جو آپ کی بات سنے گا اور اس پہ غور کرے گا، پھر اپنے عقیدے کے بارے میں سوچے گا، اپنے منہج کے بارے میں سوچے گا، آپ کے منہج کو سنے گا، آپ کی بات کو، آپ کے عقیدے کو سنے گا، اپنے عقیدے کے اوپر غور فکر کرے گا، اور پھر ریسرچ کرنا شروع کرے گا، تحقیق کرنا شروع کرے گا، اور تحقیق کر کے پھر اسلام کے اندر آئے گا اور مضبوطی سے آ جائے گا، جیسے عمر فاروق اور بھی کئی صحابہ۔ اب یہ یہاں پر جو ہود علیہ السلام نے جو دعوت پیش کی، تو یہ قوم کا ان چار میں سے کون سا جواب تھا، اور اس جواب کے اوپر ہود علیہ السلام نے کیا دعوت دی، یہ بات غور کرنے کی ہے کہ یہ چار قسم کے لوگ ہم کو ملیں گے تو کون سے قسم کے آدمی سے کون سی دعوت پیش کرنی ہے، کس انداز میں پیش کرنی ہے، کون سی آیت پیش کرنی ہے۔ ہر کسی کو ہم ایک لکڑی سے نہیں ہانک سکتے، ہر کسی موضوع کے اوپر ہر کسی جس کو ہم دعوت دے رہے ہیں اس کو ایک انداز سے نہیں سمجھا سکتے۔ سب کی کنڈیشن الگ الگ ہے، سب کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت الگ الگ ہے، اور سب کے لیے آیتیں الگ الگ آئی ہیں۔ بادشاہ ہے اس کے لیے الگ آیت ہے، ان پڑھ ہے اس کے لیے الگ قسم کی آیتیں ہیں، اور جو بحث کرنے والا ہے اس کے لیے الگ قسم کی، ہر قسم سے آپ دیکھیں گے کہ الگ الگ انداز میں اللہ نے بیان کیا ہے۔ تو یہاں پہ جو چوتھی میں نے قسم بتایا ہوں، تحقیق کرنا، اس کے لیے ہم بھی ان لوگوں کو ابھاریں، ہم ایسی دعوت پیش کریں کہ وہ تحقیق کرنے پہ آ جائے۔ کیا دلیل ہے اس کی؟ اللہ رب العزت نے جو سب سے پہلا حکم نازل کیا، اقرا بسم ربک الذی خلق، اس میں اللہ رب العزت نے ابھارا ہے کہ تم جانو، تحقیق کرو، جانو، اقرا پڑھ، جان، اقرا بسم ربک الذی، تیرا رب کون ہے؟ تو اس تحقیق پہ ہم اس کو ابھارے کہ وہ تحقیق کرے کہ وہ کر کیا رہا ہے، کس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے کھڑا ہے، کس کو سجدہ کر رہا ہے، وہ کیا اس کا ماتھا اس لائق ہے کہ وہ مخلوق کو کرے، یا اس کا ماتھا اتنا عزت کا حامل ہے کہ ساری کائنات کے خالق اور مالک کو سجدہ کرے، اس سے دعا کرے، اس سے آستہ رکھے، اس سے ڈرے، اس سے محبت کرے۔ تو اس کو تحقیق کرائیں کہ تیرا رب ہے کون، تیری پیدائش کا مقصد کیا ہے۔ بہرحال یہ ایک ضمنی بات تھی جو بہت اہم لگی مجھے، اس لیے میں نے اس کو نوٹ کیا، کروایا آپ سے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے جب دعوت دی تو یہ چار میں سے کون سے قسم کے لوگ تھے، اور اس کو ان کے ساتھ پھر ہود علیہ السلام نے کیا کیا۔ ہود علیہ السلام کہتے ہیں آیت نمبر 52، قوم کیا کہتی، انہوں نے کہا، قوم کہہ رہی، انہوں نے کہا اے ہود تو ہمارے پاس کوئی واضح دلیل نہیں لایا، مطلب انکار کرنے کا ایک بہانہ ہوا کرتا ہے کہ تمہارے پاس کوئی واضح دلیل نہیں ہے، کوئی معجزہ نہیں ہے، کوئی فلاں نہیں ہے، پتہ نہیں کیا ان کو چاہیے تھا، اور ہم صرف تیرے کہنے سے اپنے معبود کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ ہاں، اتنے سالوں سے ہم عبادت کرتے آئے، اس کو ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں تمہارے کہنے سے، اور ہم تجھ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ انکار، ہم تجھ پہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تجھے خرابی میں مبتلا کر دیا ہے، یعنی تمہارا دماغ جو ہے نا، ہمارے کسی معبود نے تمہارا دماغ خراب کر دیا ہے۔
بے شک میں اللہ کو گواہ بنا. ہاں بس یہاں تک انہوں نے کہا. ہود علیہ السلام اس سے سمجھ گئے کہ ان کی کیفیت کیا ہے, یہ کون سی کیٹیگری کے لوگ ہیں. ان کو جو آستھا تھی باطل معبود پر وہ بہت زیادہ جامد تھی, بنی ہوئی تھی, مضبوط تھی. اور مضبوطی ان کے لفظوں میں پتہ چلی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تم پہ کسی حالت میں ایمان لانے والے نہیں, معبود کو چھوڑنے والے نہیں. مطلب معبودوں سے بھی انتہا محبت تھی. اور معبودوں پر یقین کیسا تھا؟ ایسا یقین تھا کہ تم ہمارے معبود کے تعلق سے کہتے ہو کہ نہ یہ سن سکتے, نہ دیکھ سکتے, نہ بول سکتے, نہ کچھ کر سکتے. تم نے گویا کہ ہمارے معبود کی شان میں گستاخی کی ہے, اس لیے ہمارے معبود نے تمہارے دماغ کو خراب کر دیا. مطلب ہمارا معبود بگاڑتا بھی ہے, بناتا بھی ہے, وہی اولاد دیتا ہے, وہی پانی برساتا ہے, وہی ہمارے کھیتوں کی رکشا کرتا ہے. اسی معبود نے تمہارا دماغ خراب کر دیا ہے. تو ہود علیہ السلام کو اب بات سمجھ میں آئی کہ اچھا ان کی آستھا بہت زیادہ مضبوط ہے اپنے معبود پر, تو اب ان کی آستھا کو ہلانا ہوگا, ان کی عقیدت اور محبت کو گرانا ہوگا, ان کو یعنی حقیقت سے آگاہ کرانا ہوگا, ان کو ان کی حقیقت بتانا ہوگا کہ جس کے اوپر تمہاری آستھا ہے اصل میں اس کے اندر کچھ بھی طاقت نہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایسے ہو سکتا ہے کہ ان کو چیلنج دیا جائے کہ تمہاری جو معبود باطل ہے ان سے اگر وہ کچھ کر سکتے ہیں تو میرا کچھ بگاڑ لیں. تو ہود علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ ہود نے کہا بے شک میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ بے شک میں بری ہوں اس سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو. کیا پتہ چلا؟ کہ تم بھی گواہ ہو جاؤ, میں اللہ کو بھی گواہ بنا رہا ہوں کہ میں ان سے بری ہوں. نہ میں ان کو حاجت روا سمجھتا ہوں, نہ مشکل کشا سمجھتا ہوں, نہ میں ان کی عبادت کرتا ہوں, نہ میں ان پہ آستھا رکھتا ہوں. میں نے ان کا انکار کر دیا, بری ہوں میں, انکار کر دیا میں نے. اس کے آگے کیا بولتے ہیں؟ سوائے اللہ کی, مطلب میری آستھا, یقین, آستھا جو ہے وہ اللہ کے اوپر, سوائے اللہ کے. چنانچہ آیت نمبر 56, چنانچہ تم سب مل کر مجھے نقصان پہنچانے کی تدبیر کر لو, پھر تم مجھے مہلت نہ دو. یہ چیلنج کیا کہ تمہارے معبود نے مجھے میرا دماغ خراب کیا ہے, تمہارے معبود بگاڑتے ہیں, تمہارے معبود بناتے ہیں, اور میں نے تو یہ اعلان کر دیا برات کا کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے, میرا کرنے والا تو صرف اللہ ہے. اگر یہ کچھ کر سکتے ہیں جو تمہیں یقین ہے تو یہ سب مل کر کے, تمہارے جتنے بھی باطل معبود ہیں, یہ سب مل کر کے میرا جو بگاڑ سکتے ہیں بگاڑ لیں. جاؤ. یہ بات کوئی چھوٹی موٹی نہیں. آپ غور کریں کہ کوئی شخص کسی کے اوپر آستھا رکھتا ہے, کسی بھی آستانے پر, اور آپ یہ کہیں کہ یہ نہ سنتے, نہ دیکھتے, نہ بولتے ہیں, وہ آپ کے اوپر کیسا اٹیک کرے گا؟ وہ آپ کو مارنے پیٹنے پہ آ جائے گا. پھر اس کے بعد آپ اس کو یہ بولیں, پھر اس کے بعد وہ کیا سوچے گا کہ اب جو میرے معبود ہیں وہ اس کو تو بہت خطرناک سبق سکھائیں گے, آج رات میں تو یہ اٹھ ہی نہیں پائے گا, عذاب آ جائے گا اس کے اوپر میرے معبود کی طرف سے. پھر آپ ایک قدم اور بڑھ کر کے اس کو یہ کہیں, کیونکہ آپ کو اس کو تحقیق پر لے کر کے آنا ہے, اس کی آستھا کو ہلانا ہے. کیونکہ جب تک وہ تحقیق پہ نہیں آئے گا تب تک اس کو حقیقت کی پتہ نہیں چلے گا, جب تک وہ ریسرچ نہیں کرے گا کہ حقیقت کیا ہے, کون ہے معبود. تو اس کو یہاں لانے کے لیے آپ کیا کریں گے جو اس نبی مکرم نے کیا, ہود علیہ السلام نے, کہ یہ سب مل کر کے جو میرا بگاڑ سکتے آؤ بگاڑ لو, جو کر سکتے تم کر لو, چلو. لیکن جب ایسا چیلنج آپ کر لیں گے, آپ بھی کسی باطل معبود کے سامنے, اور ان سے جو آستھا رکھتے ہیں ان کو یہ کہہ دیا آپ نے کہ تمہارے یہ جتنے بھی ہیں یہ سب میرا جو بگاڑنا چاہیں بگاڑ لیں, میں نے تو ان کے تعلق سے کہہ دیا کہ نہ یہ سنتے, نہ دیکھتے, نہ بولتے ہیں. اب وہ اپنے معبود کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ آج رات میں تو اس کا کام ہو جانا چاہیے ختم, یہ تو اس کو مر جانا چاہیے, یا اس کے ہاتھ پہ ٹوٹ جانا چاہیے, جل جانا چاہیے, فلاں ہو جانا چاہیے, فلاں ہو جانا چاہیے. اور پھر جب وہ تیسرے دن آ کر کے دیکھے گا کہ آپ کو کچھ نہیں ہوا, اب اس کی آستھا ڈگمگا جائے گی کہ اتنی بڑی بڑی اس نے بات کر دیا, میرے معبود نے کچھ بھی نہیں کیا, کہیں ایسا تو نہیں کہ واقعی اس کے اندر کوئی طاقت نہیں.
اس طریقے سے ہم دیکھیں گے کہ صحابہ کرام نے بھی اسی انداز میں کام کیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں میں سے ایک صحابی حضرت عمیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مدینہ کی طرف دائی کی حیثیت سے بھیجا، دعوت دینے کی حیثیت سے بھیجا، مطلب آپ کی تربیت کیا اور تربیت کرنے کے بعد مدینہ بھیج دیا. جب انہوں نے مدینہ میں جا کر کے دعوت کا کام شروع کیا، مصعب بن عمیر نے جب دعوت کا کام شروع کیا تو وہاں پر ایک فیملی تھی جو بت کی عبادت کیا کرتی تھی، اور ان کے جو بڑے تھے ان کا نام تھا عمر بن جموح. عمر بن جموح نے کے بیٹے تو اسلام میں آ گئے اور ان کی بیوی بھی آ گئی، اور یہ ہر طریقے سے اپنے باپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے تھے لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں تھے. ان کا بھی یقین ایسا ہی بنا ہوا تھا جیسے یہاں پہ آیت آئی ہے کہ وہ تمہارا دماغ خراب کر دے گا یا وہ جو چاہے گا وہ کر دے گا. تو ایسا مضبوط یقین بنا ہوا تھا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں کیسے اس کو چھوڑوں کہ اس نے مجھے مصیبت میں نہیں چھوڑا. عمر بن جموح کیا کہتے ہیں؟ اپنے باطل معبود جس کی وہ عبادت کرتے تھے اس کے تعلق سے کہتے ہیں کہ یہ میری ہر بگڑی کے وقت میرا کام آیا ہے، مجھے بڑی بڑی مصیبتوں سے بچایا ہے، اور یہ مجھ سے بات بھی کرتا ہے. کیسے بات کرتا تھا؟ وہ بت ایسے بات کرتا تھا کہ اس کے پیچھے ایک بڑھیا ایک عورت کو یہ بٹھالتے تھے، ایک خاتون کو، اور اس کے اوپر چادر ڈال دیتے تھے، پھر اس کے اوپر کوئی چیز سوار ہوتی تھی، کوئی چیز آتی تھی اور وہ بات کرتی تھی. ظاہر سی بات ہے کہ شیطان آتا تھا بات کرتا تھا. جیسے آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ سواری آ گئی ہے صاحب، اور وہ سواری بات کر رہی ہے کہ تمہارے ساتھ یہ ہوا تھا، اب یہ ہوگا، ویسا ہوگا، ویسا ہوگا، اس طریقے سے وہ بات کرتی تھی. تو اس کی وجہ سے عمر بن جموح کو بہت زیادہ عقیدت ہو گئی تھی اس بت سے، اور اسی بت کو وہ اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتا تھا. اب بیٹوں کے لیے بہت بڑا چیلنج تھا کہ اب یہ آستھا کو کیسے ہلائیں ہم. تو ظاہر سی بات ہے کہ قرآن پڑھنے والے ہمیں تو ساری چیزیں ہم کو قرآن سے مل رہی، تو یہ کیسے ہلائیں؟ تو انہوں نے اس معبود کے بارے میں بتایا کہ یہ کچھ نہیں کر سکتا، یہ نہ دیکھ سکتا، نہ بول سکتا، نہ سن سکتا. لیکن اس سے بھی ان کی آستھا نہیں ہلی، کیونکہ وہ تو انہیں پاگل سمجھنے لگے. ایسا یہ کہہ رہے ہیں تو کیا سمجھیں گے کہ ہمارے معبود نے تمہیں پاگل کر دیا. تو رات ہوئی اور بیٹوں نے دونوں نے مشورہ کیا کہ ہم ان کے معبود کو لے جا کر کے اور کچرے میں ڈال دیں گے جہاں پہ بنو سلمہ کا گندگی پھینکی جاتی ہے. بنو سلمہ ایک قبیلے کا نام ہے مدینہ کے، اور وہاں پہ جن کا قبیلے کا گندگی پھینکی جاتی ہے وہاں ہم ان کو پھینک دیں گے. رات ہوئی، انہوں نے اسی طریقے سے پلاننگ کے تحت اٹھا کر کے وہاں پھینک دیا. صبح عمر بن جموح دیکھتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں کہ کہاں چلا گیا میرا معبود. ضرور مصعب بن عمیر یا ان کے ساتھیوں نے یہ حرکت کی ہوگی، وہ وہی کہتے ہیں ایسا. تو یہ اپنے معبود کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب اس کچرے کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ اونٹا پڑا ہوا ہے. وہاں سے اٹھا کر کے لائے، دھلائے، نہلائے دھلائے اور اس میں عطر وغیرہ لگائے اور بیساکھی لے کر کے ان کے سامنے کھڑے ہو گئے. مطلب ان کی عمر اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے پیر کمزور ہو جاتے ہیں، اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ وہ بیساکھی لے کر کے چلنے لگے تھے، اور ان کو نہلا دھلا کر کے عطر وغیرہ لگا کر کے ان کے سامنے ہاتھ بیساکھی لے کر کے ہاتھ جوڑ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کی حمد ثنا کرتے ہیں، اس بت کی حمد ثنا کرتے ہیں، اس کی تعریف اور توصیف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ جس نے یہ حرکت کیا اس کا بہت خطرناک انجام ہوگا اور وہ بھگتے گا اور ایسا ہوگا ویسا ہوگا. دوسرے دن جب بیٹوں نے دیکھا کہ کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا، ان کی آستھا پہ کوئی فرق نہیں پڑا، بہت مضبوط بندی ہوئی ہے، دوسرے دن اٹھا کے پھر پھینک دیا. پھر وہ دوسرے دن اٹھتے ہیں اور پھر اسی طریقے سے کچھ بولتے ہیں اور پھر ڈھونڈتے ہوئے وہاں پہنچتے ہیں، جا کر کے اٹھا کے پھر لے کر کے آتے ہیں، پھر نہلا دھلا کر کے پھر عطر وغیرہ لگاتے ہیں اور بہت زیادہ شدید غصے میں آتے ہیں کہ کس نے کیا ایسا، اور اب اسے تو زندہ نہیں رہنا چاہیے اور یہ اور وہ، اور ایک تلوار لا کر کے بت کے ہاتھ میں رکھ دیتے ہیں کہ اب اگر وہ آئے گا تو اسے کاٹ دے گا، جس نے یہ حرکت کیا ہے آپ کے ساتھ وہ زندہ رہنے کا حقدار نہیں. اور بہت اطمینان اور سکون سے اپنے بستر میں آ کر کے سو جاتے ہیں کہ آج تو اس کا کام ختم ہو جائے گا، آج تو میرا معبود اسے ختم کر. عقیدت ہے نا، یقین بیٹھا ہوا ہے، آستھا بیٹھی ہوئی، اطمینان اور سکون سے سو رہا ہے. صبح اٹھ کر کے دیکھیں تو پھر معبود جو ہے وہ ختم ہے، نہیں ہے، مطلب جس کو بت بنایا ہوا ہے وہ بت نہیں ہے.
اب بہت زیادہ فکر میں آ گئے کہ اب تو تلوار بھی تھی، اب کیوں نہیں مارا؟ اب ڈھونڈتے ڈھونڈتے جاتے ہیں پھر اسی گھوڑے کے پاس، اسی گندگی کے پاس ابو سلمہ کی، اور دیکھتے ہیں کہ تلوار بھی پڑی ہوئی ہے اور معبود اوندھا پڑا ہوا ہے۔ اب وہ آج سہل گئی، اب ریسرچ کی طرف آ گئے دماغ، اور کہتے ہیں جس کے اوپر لومڑی پیشاب کرے وہ معبود نہیں ہو سکتا، وہ ساری کائنات کا خالق مالک رازق کیسے ہو سکتا ہے جو اپنی حفاظت نہ کر سکے، جو اپنے آپ کو بچا نہ سکے؟ وہ ساری دنیا کا مالک کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کے اوپر لومڑی پیشاب کرے وہ مالک کیسے ہو سکتا ہے؟ بس اسی طریقے سے بولتے 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 واپس چلے آ رہے ہیں اور اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں کیا کہتا ہے تمہارا دین؟ بیٹوں نے قرآن سنایا اور اسلام کے اندر داخل ہو گئے، اس عمر میں اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ لیکن اسلام بھی دیکھیے، اللہ رب العزت جب کسی کو ایمان عطا کرتا ہے اور واقعی کوئی اگر جب توبہ اور استغفار کر لیتا ہے اللہ رب العزت کی ذات سے، تو اللہ اس کو کس طریقے سے پاک کرتا ہے، کس طریقے سے ان کی زندگی کے اندر بدلاؤ پیدا کرتا ہے۔ جنگ بدر کا موقع آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہوئی، ہجرت کے بعد 2 سال کے بعد جنگ بدر کا موقع آیا، تو یہ اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں کہ میں بھی جنگ میں جانا چاہتا ہوں، تو نہیں میں تعاقب کے لیے سوری کسی جنگ کا واقعہ تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں بھی اس جنگ میں جانا چاہتا ہوں، تو بیٹوں نے کہا کہ نہیں آپ جنگ میں نہیں جا سکتے کیونکہ آپ کے پیر جو ہے وہ کمزور ہیں، آپ معذور ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، آپ کو جانے کی ضرورت نہیں، ایسا ویسا کہہ کر بچے کو بٹھا دی۔ پھر جب دوسری جنگ کا موقع آیا تو وہ یہ نبی مکرم کی طرف خبر پہنچاتے کہ مجھے جنگ میں جانے سے کیوں روکا جا رہا ہے، مجھے جنت میں جانے سے کیوں روکا جا رہا ہے۔ اس طریقے کے کچھ الفاظ تھے جن الفاظوں کو سن کر کے نبی مکرم نے اجازت دے دی۔ اور اب ایسی عمر میں بھی جب اسلام لائے اور توبہ اور استغفار کی، اللہ نے اتنا زبردست ایمان بنایا کہ وہ گھر سے دعا کر کے نکل رہے کہ اے اللہ میں اپنے اہل خانہ میں زندہ واپس نہیں آنا چاہتا، اے اللہ میں تیری راہ میں شہید ہونا چاہتا ہوں۔ اور اپنے گھر سے جب نکل رہے ہیں تو اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر کو آخری نظر دیکھتے ہوئے اور اللہ رب العزت کے راستے میں نکل جاتے ہیں اور بیساکھی لے کر کے اور میدان کارزار میں اس طریقے سے داخل ہوتے ہیں اور لڑتے لڑتے آخرکار اللہ رب العزت انہیں کا مقدر شہادت کا بنا دیتا ہے۔ دیکھیے موت تو آنی ہے، جس وقت لکھی ہے اسی وقت آئے گی، نہ ایک لمحہ کم ہو سکتا ہے نہ زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن پیاری موت وہ ہے کہ جو اللہ رب العزت کے راستے میں چلے جائے۔ بہرحال تو میں یہاں پہ یہ بتا رہا تھا کہ اگر ایسی آستھا کسی کی باطل کے اوپر بندھی ہوئی ہے تو ہم اس کو کس طریقے سے اسے باشعور کریں گے، یعنی اس کو حقیقت سے اس کی آگاہی کرائیں گے، اسے کیسے بتائیں گے کہ یہ اندھ وشواس ہے، اس کا وشواس کیسے حقیقت پہ لے کر کے آئیں گے۔ تو یہاں پر انہوں نے ہود علیہ السلام نے جو ہمیں بتایا، ہود علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ جو ہمیں بتا رہا ہے، جو عبرت اور نصیحت بتائی جا رہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ تم سب مل کر کے جو میرا بگاڑ سکتے ہو بگاڑ لو۔ اور ایسا ہی چیلنج حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے کیا تھا۔ سورہ یونس آیت نمبر 71 کے اندر آپ پڑھ کر کے دیکھیے، سورہ یونس آیت نمبر 71۔ اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی ایسا ہی چیلنج کیا تھا، سورہ انعام آیت نمبر 80 اور 83 کے اندر، 80 سے 83 تک دیکھیں آپ، سورہ انعام آیت نمبر 80 سے 83۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چیلنج کیا تھا کہ تم جتنے بھی 360 تمہارے باطل معبود ہیں یہ سب مل کر کے، اور جس جس کو بھی تم ساتھ میں لے سکتے ہو، سب مل کر کے مجھ پر ایک ساتھ حملہ کر لو اور جو کر سکتے ہو وہ کر دو، کوئی کچھ میرا نہیں کر سکتا سوائے اللہ رب العزت کے۔ اب جب ہم ایسی بات پیش کریں گے، اگر کوئی ایسا شخص ملتا ہے جس کی اپنے باطل معبود کے اوپر ایسی آستھا، اور جب ہم اس کو یہ کہیں گے، جیسے مان لیتے ہیں کسی کی جادوگر کے اوپر بہت یقین ہے اور ہم یہ کہیں کہ تمہارا جادوگر جو چاہے وہ کر لے، میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا کہ جادو بھی اللہ کی حکم سے لگتا ہے، یا تمہاری جس چیز کے اوپر بھی آستھا ہے وہ سب مل کر کے میرا جو چاہے وہ بگاڑ دے۔ اور جب آپ کا کچھ نہیں ہوگا تو اس کی آستھا ہل جائے گی، پھر وہ سوچنے سمجھنے میں مجبور ہو جائے گا، پھر وہ پڑھنے پہ اور غور و فکر کرنے کے لیے تیار ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ لیکن یہ کام کون کر سکتا ہے؟ جس کا یقین مضبوط ہو اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر۔ جیسے ہم نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا جو ہاتھ میں اسے ڈال دو، جیسی سانپ بنا موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھ کر کے بھاگنے لگے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ ڈرو نہیں، رک جاؤ، اسے پکڑ لو،
میں اس کو اس کی اصل شکل میں لے آؤں گا. موسیٰ علیہ السلام آئے اور پکڑ لیے کیونکہ اللہ کا حکم تھا, یقین تھا اللہ رب العزت کی بات پر, مطیع اور فرمانبردار تھے اور دلیر بھی تھے. 3 چیز پتہ چلی. تو یہ چیز جب ہمارے اندر ہوگی تب ہم داعی بن سکتے ہیں, تب ہم دعوت کا کام کر سکتے ہیں, کیونکہ اللہ نے ہمارے لیے بھی وعدہ کیا, ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم, تم میرے دین کی مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا. کوئی باطل معبود کچھ نہیں کر سکتے, کوئی دھارا نہیں لگ سکتی اللہ کے حکم کے بغیر, کوئی جادوگر جادو نہیں کر سکتا اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا. تو اس آیت سے ہمیں کیا چیز سبق ملا؟ لوط علیہ السلام نے باطل معبودوں کو چیلنج کیا کہ یہ سب مل کر میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. کس بنیاد پہ کیا تھا؟ یہ تھا تعلق باللہ, یہ تھا اللہ رب العزت کے اوپر توکل, یقین اللہ رب العزت کی ذات پر. یہ تھی اس کی بنیاد کہ ہر انسان کی تقدیر اللہ رب العزت کے اختیار میں, اللہ رب العزت جو چاہے گا وہ ہوگا. یہ یقین جب ہوگا تب اس یقین کی ہم دعوت دے سکتے ہیں. جب دل سے بات کہی جائے گی ایمان سے, تو ایمان میں دل میں جا کے ٹکرائے گی. تو جب تک ہمارا ایسا یقین نہیں ہوگا تو ایسے یقین کی بھی ہم دعوت نہیں دے سکتے. اور یقین کی ہی تو دعوت ہے کہ ساری کائنات کا خالق مالک ایک ہے. اس یقین کی دعوت کون دے سکتا ہے؟ جس کا یہ یقین ہوگا. اللہ رب العزت ہم سب کو ایسا یقین عطا فرمائے کہ ہم اس طریقے سے دعوت کو پہنچا سکیں. ہم وطن تک آگے دیکھتے ہیں. سوائے اللہ کے چنانچہ تم سب مل کر مجھے نقصان پہنچانے کی تدبیر کر لو, پھر تم مجھے مہلت نہ دو, مطلب مجھے مہلت بھی مت دو, ایک دم سے مجھ پہ چڑھائی کرو, کچھ نہیں کر سکتے. بے شک میں نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے. سبحان اللہ. کیا تھی بنیاد؟ بے شک میں نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے جو میرا رب ہے. میرا رب ہے, رب سے کیا مراد ہے؟ رب یعنی جو حفاظت کرتا ہے, جو ضرورت پوری کرتا ہے, جو پیدا کرتا ہے, جو مالک ہے, جو مدبر ہے. یہ ساری چیزیں رب کے اندر ہوتی ہیں. تو میرا رب اللہ ہے. یہ صرف منہ سے کہہ دینے سے الحمدللہ رب العالمین نہیں ہو جائے گا. جب تک ہماری زندگی کے اندر, جب تک ہمارے دل کے اندر, ہماری آستھا, ہماری یقین کے اندر یہ بات نہیں آئے گی کہ میرا رب تو اللہ ہے. جب یہ یقین آئے گا اور اس یقین سے جب ہم دعوت دیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے کچھ معاملہ کرے گا. بے شک میں نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے. زمین پر چلنے پھرنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس نے اس کی پیشانی سے نہ پکڑ, جسے اس کی پیشانی سے نہ پکڑا ہو. بے شک میرا رب صراط مستقیم پر. ہر کسی کی پیشانی ہمارے خالق کائنات کے پاس ہے, ہر کسی کا مقدر ہمارے رب کے پاس ہے. پھر اگر تم حق سے منہ موڑو گی, ایسا کیوں کہا کہ اب تم حق سے منہ موڑ رہے؟ سبحان اللہ. ایسا اس لیے کہا کہ اتنی بڑی حقیقت تم دیکھ کے آ چکے ہو کہ میں نے تمہارے باطل معبود کو چیلنج کیا کہ جو بگاڑ سکتے ہو بگاڑ لو. اتنے دن ہو گئے انہوں نے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے. اب تمہیں حقیقت پتہ چل گئی کہ یہ اندھ وشواس ہے. جیسے کسی نے تعویذ پہنا ہوا ہے اور اس کی عقیدت پوری اس تعویذ پر ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ اس کو کھول کے مت دیکھنا, دیکھو گے تو پاگل ہو جاؤ. یہ ان کا ایک وہ چلتا ہے کہ تعویذ نہیں ہے اور اس کو اگر تم نے کھول کے دیکھا تو تم پاگل ہو جاؤ گے. اور ہم بتا رہے ہیں کہ اس کے اندر کچھ نہیں ہے, کوئی طاقت نہیں ہے, اپنی حفاظت نہیں کر سکتی, تمہاری کیا حفاظت کرے گی؟ اگر اس کو اوپر سے کاٹ دیں گے تو یہ نیچے گر جائے گی. جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتی وہ تمہاری حفاظت نہیں کر سکتی. اور ہم پھر جب اس کو کاٹ کر کے اس کو دکھائیں گے کہ دیکھو اس کے اندر کیا ہے اور مجھے کیا ہوا, میرا سب کچھ بگاڑنے اور بنانے والا تو اللہ ہے, تب آپ دیکھیں گے کہ وہ فوراً چینج ہوتا ہوا نظر آئے گا کہ واقعی اس تعویذ کے اندر کچھ بھی نہیں تھا, میں زبردستی ڈرتا تھا. اس کے اندر بنانے بگاڑنے کی طاقت نہیں, اس نے اسے کچھ نہیں کر پایا. تو ایسی جب اس کے اوپر چوٹ پڑے گی اس کی آستھا کے اوپر تو اس کو حق کی معرفت ہو جائے گی. اب حق کی معرفت ہو گئی تو اب آیت میں کیا کہا جا رہا ہے؟ پھر اگر تم حق سے منہ موڑو گے, تم جان چکے ہو کہ تم اندھ وشواس میں لگے ہوئے ہو, تم جانتے ہو کہ تم جس کے پاس جا رہے ہو نہ وہ سن سکتا, نہ دیکھ سکتا, نہ بول سکتا, اس کے بعد جان بوجھ کر کے تم خالق کائنات کا حق اس مخلوق کو دے رہے ہو, حق سے منہ موڑ رہے ہو. تو اللہ فرماتا ہے پھر اگر تم حق سے منہ موڑو گے تو میں نے وہ پیغام تم تک پہنچا دیا ہے جس کے ساتھ مجھے تمہارے طرف بھیجا گیا تھا, اور میرا رب تمہارے سوا ایک اور قوم کو جانشین بنائے گا. سبحان اللہ. میرا جو کام تھا
حق پہنچا دینا، حق کی معرفت کرا دینا. میں نے حق کی معرفت کرا دیا. اب میرا رب، میرا جو کام تھا میں نے کر دیا. اب میرا رب تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہے کہ تمہاری جگہ ایک جانشین لانے والا، ایک قوم لانے والا ہے، اور تم اسے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکو گے. بے شک میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے. اب تمہارے عذاب کا تم انتظار کرو، اب تمہارے انجام کا تم انتظام کرو، کہ تمہیں حق پتہ چل گیا اور اس کے بعد بھی تم نے اللہ رب العزت کا حق اللہ کو نہیں دیا اور باطل کے پیچھے ہی لگے رہے، تو انجام کا انتظار کرو. اور جب یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ اس کے بعد یہ اسٹیپ بھی ہے کہ ہم انہیں ڈرائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے وَشَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، بشارت بھی سنانے والے تھے اور ڈر سنانے والے بھی تھے. ہم ایسا نہیں کرتے کیونکہ ہم بیلنس بنا کر کے چلتے کہ اس کو برا بھی نہ لگے، اور حق بات بولنے میں کیوں برا لگے. اگر وہ اس کے بعد بھی نہیں مان رہا تو ہمیں اس کو کہنا پڑے گا کہ جب موت کا فرشتہ آئے گا تو تمہاری روح ایسے نکلے گی. تم قبر کے اندر اگر توبہ نہیں کیے اور مر گئے اسی حالت میں شرک کرتے ہوئے، تو قبر کے اندر تمہیں جہنم کا لباس پہنایا جائے گا، جہنم کا بچھونا بچھایا جائے گا، اور تمہارے اوپر زہریلے جانور چھوڑ دیے جائیں گے تمہارے اوپر. ایسا بولیں گے آپ اس کو. پھر اس کو بولیں گے کہ تم حشر کے میدان میں اس طریقے سے رسوا ہو گے اگر تم نے توبہ نہیں کیے تو، اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ ہوگے، اور جہنم ایسی ہے. یہ ہے دعوت. تو یہاں پر ہم نے ایسے شخص کو دیکھا تھا جو بحث کر رہا تھا، اسے ہم نے تحقیق کے لیے ابھارا. اگر ہمارا سابقہ ایسے شخص سے پڑتا ہے جو سن کر کے انسنی کر دیتا ہے یا کچھ اور ہے، تو اس تعلق سے بھی جب آیتیں آئے گی تو انشاءاللہ تعالی وہاں پر بھی ہم سیکھیں گے کہ ایسا شخص مل گیا تو اس کو کیسے ہم دعوت دیں گے. تو یہاں پہ ہم نے بہت اہم بات سیکھی کہ ہم نے اس کو انجام کے بارے میں بتایا کہ تمہارا انجام یہ ہونا ہے، کیونکہ ہود علیہ السلام یہاں بتاتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے قرآن کو ہماری عبرت اور نصیحت کے لیے اور ان واقعات کو عبرت اور نصیحت کے لیے ہی نازل فرمایا، اور تم اس سے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکو گے، بے شک میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے. آیت نمبر 58. اور جب ہمارا حکم عذاب آ گیا تو ہم نے ہود اور اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے نجات دی. یہ ہے انجام، کہ تمہارا انجام یہ ہونے والا ہے. اور جب انجام آیا، فیصلہ آیا، تو اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ ایمان والوں کو بچا لیا. اور ہر دور میں ہم دیکھ رہے ہیں ہر نبی کے ساتھ یہی ہو رہا ہے کہ اللہ رب العزت نبی کو اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو بچا لیا. نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی 80 لوگ بچ گئے تھے، اور ہود علیہ السلام کے ساتھ بھی جو لوگوں نے ایمان لائے تھے اللہ رب العزت نے ان کو بچا لیا. یہ اللہ رب العزت کا قانون ہے. ہم بھی اگر نبی کے اوپر صحیح طور پہ ایمان لائیں گے تو اگر عذاب آیا تو اللہ رب العزت ہمیں بچائے گا، ہماری حفاظت فرمائے گا. اور ہم نے انہیں شدید عذاب سے نجات دی. بہت سخت عذاب تھا جس عذاب سے اللہ رب العزت نے نجات دی. اور دیکھو یہ عاد ہے، انہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا. کیوں ان کے ساتھ ان کو توبالا کیا گیا؟ کن کاموں کے سبب قوم عاد دنیا اور آخرت میں ملعون لعنت زدہ کہلائے؟ اس کا جواب اللہ دیا. اور دیکھو یہ عاد ہے، انہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا. پہلا جرم کیا تھا ان کا؟ ان نے رب کی آیتوں کا انکار کیا. رب کی آیتوں کا انکار کیسے ہوتا ہے؟ یا تو ہم اس کا صاف طور پر انکار کر دیں کہ یہ غلط ہے، یا اور جب غلط کا انکار کرتا ہے بندہ تو کیا کرتا ہے کہ اس آیت کو سننا بھی نہیں ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے نہیں دیتے تھے لوگوں کو، پہلے سے بتا دیتے کہ جادوگر سننا نہیں ان کی بات. تو نہ قرآن کو سننا ہے، نہ سمجھنا ہے، نہ غور و فکر کرنا ہے، نہ اس پہ عمل کرنا ہے. یہی حالت آج مسلمان کی کہ نہ سننا ہے نہ اس کا علم حاصل کرنا ہے، اور جب علم حاصل ہی نہیں کریں گے تو عمل کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو یہی کیا تھا اس قوم نے، انہوں نے اپنے رب کی آیت کا انکار کیا اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی. نافرمانی کب ہوگی؟ جب ہم علم ہی حاصل نہیں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ نافرمانی کریں گے. جب ہم جانیں گے نہیں کہ اللہ کے نبی کا کیا فرمان ہے، اللہ کا کیا فرمان ہے، تو نافرمانی ہوگی. تو اللہ کے رسول کی نافرمانی کی اور ہر سرکش اور حد سے عناد کرنے والے کی حکم کی پیروی کی. اللہ اکبر. اور تیسرا جرم کیا کیا؟ ایک تو اللہ کی اور اللہ کے نبی کی نافرمانی، علم کو سیکھنے کا انکار، غور و فکر کا انکار، عمل کا انکار، اور اللہ کے دشمن کی اطاعت. اور ہر سرکش اور حق سے عناد کرنے والے، انکار کرنے والا جو حق سے انکار کر رہا ہے، یعنی اللہ رب العزت کا دشمن ہے، شیطان کا ساتھی ہے،
تو اس شیطان کی یا حق کا انکار کرنے والے کی اللہ کے نبی کے اللہ کے دشمن کے اطاعت کر رہا ہے. اللہ رب العزت جو اس کا خالق مالک رازق ہے، جس نے اسے پیدا کیا، جو اس کی ضرورتوں کو پوری کر رہا ہے، جو زمین و آسمان سے اس کے لیے رزق کا انتظام کر رہا ہے، جس نے اسے کان آنکھ اور دل دیا، اس کے حلال و حرام کو چھوڑ کر کے وہ اللہ کے دشمن کے حرام و حلال کو قبول کر رہا ہے، تو اس کے مطابق وہ جی رہا ہے. یہ اس کا جرم تھا کہ وہ اللہ کے دشمن کی اطاعت و فرمانبرداری کرتا ہے، اور اس دنیا میں لعنت اس کے پیچھے لگا دی گئی. دیکھ رہے ہیں آپ، ایسے شخص کو آپ بھی دنیا میں دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا میں کیسی لعنت اس کے پیچھے لگا دی جاتی ہے. عزت کے لیے ترستا ہے، وہ سکون اور اطمینان کے لیے ترستا ہے. ہو سکتا ہے کہ دولت اس کے مقدر میں اللہ نے لکھی ہے تو دولت تو مل جائے گی، لیکن دولت کے بعد بھی سکون اور اطمینان نہیں ملے گا. دولت کے بعد بھی اسے عزت نہیں ملے گی. ایسی دولت بھی کس کام کی جو سکون اور اطمینان ہی نہ دے سکے. اصل تو سکون اور اطمینان ہے، اصل تو دل کا قلوب کا سکون ہے. تو اللہ نے فرمایا اور اسے دنیا کی لعنت اس کے پیچھے لگا دی جائے گی، مطلب دنیا کا عذاب، دنیا کی لعنت اس کے اوپر لگا دی جائے گی اللہ کا، اور روز قیامت کو بھی لگے رہے گی. مطلب دنیا میں بھی وہ ترسے گا سکون و اطمینان کے لیے، اور آخرت میں بھی وہ ترسے گا. اللہ کا عذاب دنیا میں بھی اسے پکڑے ہوگا اور آخرت میں بھی پکڑے ہوگا. آگاہ رہو، بے شک قوم عاد نے اپنے رب کا انکار کیا. اس کے حکم کا انکار کرنا یعنی رب کا انکار کرنا، کیونکہ اوپر تو یہی آیا تھا کہ اس نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، نبی کا انکار کیا، اور ہر سرکش شیاطین، ہر سرکش اور عناد کرنے والے، اللہ کا انکار کرنے والے، حق کو انکار کرنے والے کی اطاعت کیا. اس نے اس کے حکم کی پیروی کیا. یہ وہی شخص کر سکتا ہے جو اللہ کا انکار کرے. اس لیے یہاں پہ آخر میں اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ بے شک حق عاد نے اپنے رب کا انکار کیا. خبردار، دوری ہے ہود کی قوم عاد کے لیے، دوری ہے اللہ رب العزت کی رضا سے، اللہ رب العزت کے رحم و کرم سے دوری ہے عاد کے لیے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں جو کچھ بھی ہم نے سیکھا سمجھا اس میں مزید غور و فکر کرنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے. جو بھی نصیحت اور وصیتیں کی گئی اسے ہمیں بار بار سننے، بار بار سمجھنے، بار بار غور و فکر کرنے، پڑھنے کی توفیق دے، اور ہمیں اس طریقے کا ایمان دے اور اس طریقے سے چلنے کی ہمیں توفیق دے، اس طریقے سے دعوت کام کرنے کی اور لوگوں تک اس حق کو پیغام پہنچانے کی ہمیں اللہ رب العزت توفیق اور رفیق عطا فرمائے. جب تک زندہ رکھ ایمان اور اخلاص کے ساتھ زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان و اخلاص کے ساتھ ہمارا خاتمہ ہو. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.